کا مستقبل کا اپنا خواب رکھنے آیا ہوں. میں وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہوں. جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہوں. میں کشمیر کو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں. میں کشمیر میں امن اور انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. میں کشمیریوں کو ان کو حقوق دلوانا چاہ رہا ہوں. میں کشمیریوں کو ہر وہ حق دینا چاہ رہا ہوں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہے. میں کشمیر کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دینا چاہتا ہوں. میں یہ ہمیشہ کے لیے طے کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ، کشمیر کا ووٹ کا فیصلہ کشمیر کرے گا. کشمیر کا وسائل کا فیصلہ کشمیر کرے گا. کشمیر کے نوجوانوں کا نوکریاں کا فیصلہ بھی کشمیر ہی کرے گا. یہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنائیں تو 2 اگست کو تیر پر مہر لگائے. اسپیچ تو گیا. حق حاکمیت کا پہلا مطلب ہے کہ کشمیر کا ووٹ جس کا حق میں ڈالا جائے گا رزلٹ بھی اسی کے حق میں نکلے. الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہو، بلٹ سے نہیں ہو. الیکشن میں ووٹ گنے جائے، لاشیں نہیں گننا چاہیے. نہ ووٹ چوری ہو، نہ پولنگ مجھے نہیں، میرے تقریر کو چپتی دے. نہ پولنگ ریکارڈ بدلا جائے، نہ پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالا جائے، اور نہ ووٹ کی چوری کو کسی نوٹیفیکیشن کی پیچھے چھپایا جا سکے. حق حاکمیت کا مطلب کہ کشمیر کا منتخب اسمبلی اور کشمیر کا منتخب حکومت کرے. پاکستان کے جن اداروں میں کشمیر کی پانی، بجلی
اداروں میں کشمیر کی اپنی کرسی اور کشمیر کا اپنا آواز ہونا چاہیے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کشمیریوں کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کشمیریوں کو NFC میں بھی آبزرور سٹیٹس دلوائے گا، CCI میں بھی آبزرور سٹیٹس دلوائے گا، نیشنل اسمبلی میں بھی آبزرور سٹیٹس دلواؤں گا، اور سینٹ پاکستان میں بھی آپ کو آبزرور سٹیٹس میں دلوانا چاہتا ہوں۔ الیکشن کے بعد ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلائیں گے، جس میں حکومت بھی ہوگی، اپوزیشن بھی ہوگی، ریفیوجی نمائندے بھی ہوں گے، اور لائرز، نوجوان، خواتین، سول سوسائٹی بھی ہوگی۔ کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل مستقبل کا راستہ کشمیر کا عوام مل کر طے کریں گے۔ ریفیوجی، مہاجرین، بہن بھائی ہمارے وجود، ہماری تاریخ اور ہماری تحریک کا حصہ ہیں۔ ان کا حق اور ان کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے۔ میں آپ کو حق حاکمیت دلوانا چاہ رہا ہوں، حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں مہاجرین کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں، حق حاکمیت دلوانا چاہتا ہوں۔ میں مہاجرین نمائندے آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کا پروپورشنل نمائندگی ہونا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ پاکستان میں رہنے والے کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی مسئلے ہیں، اور اگر ان کا ووٹ چوری ہوگا، اگر ان کا ووٹ کسی کا جیب میں ہوگا تو ان کا بھی مسائل حل نہیں کریں گے، اور جو ان کے مسائل ملتان میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، وہ یہاں آ کے وہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین کا نمائندگی آزاد کشمیر میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، پختونخوا اسمبلی میں بھی میرے مہاجرین کے بھائی بہنوں کے لیے نمائندگی ہو، ووٹ کی بنیاد کے ہو۔ وہ جائے اپنا اسمبلی میں بیٹھے، اپنا مطالبات کرے، اپنے حق لے، اپنے مسائل کا حل نکالے۔ ہم ریپریزنٹیشن مہاجرین کی، ووٹ بھی مہاجرین کے لیے، مگر فیصلہ کشمیر کا یہی ہوتا ہے، حق حاکمیت۔ میں حق ملکیت کا بات کرتا ہوں تو حق ملکیت کا مطلب ہے کہ کشمیر کے پہاڑ، دریا، جنگل، زمین اور قدرتی وسائل کی اصل مالک کشمیر کے عوام ہیں۔ نیلم اور جہلم سے پاکستان روشن ہوتا ہے، تو مظفر آباد کا حق ہے، آپ کا حق ہے، مظفر آباد کا حق ہے کہ اسے صاف پانی ملے، مظفر آباد کا حق ہے
کہ اس کے دریاؤ اور محلہ کے تحفظ ہو. کشمیر کا حق ہے کہ اسے واٹر یوز چارجز اور اپنے وسائل کا منصفانہ مالی حصہ ملے. اور کشمیر کا حق ہے کہ ان پروجیکٹ سے پیدا ہونے والا روزگار کشمیر کے نوجوانوں کو ہی ملے. ہم نیلم جیلم سمیت تمام پروجیکٹس کی ڈیوز اور کشمیر کے ریسورس شیئر کا پورا حساب عوام کے سامنے رکھیں گے. ہر یونٹ کا حساب بھی عوام کے سامنے ہوگا اور ان کا منصفانہ فائدہ بھی کشمیر کے عوام تک پہنچے گا. میں تو جب حق ملکیت کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کی حق ملکیت کی بات کر رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ اپنے مہاجرین کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں. اور مہاجرین کے لیے آزاد کشمیر میں بھی حق ملکیت ایک مسئلہ ہے اور پاکستان میں رہنے والے بھی ہمارے مہاجرین ساتھی کے لیے حق ملکیت کا مسئلہ ہے. مجھے اپنا میرا سیالکوٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار لڑ رہا ہے. انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا ہے کہ آزاد کشمیر کو صرف نہیں ہمیں بھی حق ملکیت کی ضرورت ہے. سیالکوٹ میں ہمارے جو مہاجرین رہتے ہیں وہ 2-3 مرحلہ گھر میں رہتے ہیں, نسلوں سے ان گھروں میں آباد ہے, مگر ان کو حق ملکیت نہیں ہے. وہ اپنے گھر کا اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہے. میں ان کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں. جب وہ بیٹھیں گے پنجاب اسمبلی میں بیٹھیں گے, اپنے لیے آواز اٹھائیں گے تو وہاں سے ہی ہم ان کو حق ملکیت دلوا سکیں گے. وہ جب یہاں آتے ہیں تو راٹھور صاحب ان کو سیالکوٹ میں یا ملتان میں یا کہیں اور حق ملکیت نہیں دلوا سکتے. حق ملکیت کے ساتھ حق روزگار کا مطلب ہے کہ کشمیر کے وسائل سے پیدا ہونے والی نوکریاں میں پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کو ملے. ہر ہائیڈرو پروجیکٹ میں لوکل امپاورمنٹ, ہر روڈ پروجیکٹ میں لوکل اپرینٹسشپ, ٹورزم میں کشمیر کے نوجوان کے لیے کاروبار, ڈیجیٹل اکانومی میں کشمیر کے نوجوان کے لیے روزگار. انٹرنیٹ صرف سوشل میڈیا نہیں ہوتا, انٹرنیٹ طالب علم کے لیے کلاس ہے, فری لانسر کے لیے دفتر ہے, دکاندار کے لیے بینک ہے, نوجوان کے لیے روزگار ہے.
ہم نے میر پور میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے, ہم نے مظفر آباد میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پونچھ میں بھی انٹرنیٹ کھلوائیں گے. مگر یہ جدوجہد یہاں رکتی نہیں ہے. ہم نے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جدید ترین, ایڈوانس ترین اور تیز انٹرنیٹ دلوانا ہے تاکہ آپ دنیا سے جڑے رہیں. کشمیر کے عوام تو تھوڑے بارش پہ آپ سے فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. میں تقریر چھوٹا کروں یا جاری رکھوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو بسز دیں گے. میں ہر بس, ہر روڈ, ہر سکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ بسز چلتی رہنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ترقی بھی دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں. مگر جب آپ مظفر آباد آتے ہو تو لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے کہ آپ نے مظفر آباد میں کیا کیا ہے. مظفر آباد کے عوام تو جانتے ہیں. آپ کو سی ایم ایچ فلائی اوور کا کہانی معلوم ہے نا. یہ جو کراچی کا یونیورسٹی روڈ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان کو بتائیں کہ نون لیگ والوں نے 2020 میں ایک 200 فٹ کا پل کا آغاز شروع کیا تھا. کیا وہ آج تک مکمل ہوا؟ لاہور کو لاہور بناتے رہتے ہیں. آپ کا تو سی ایم ایچ فلائی اوور تک مکمل نہیں کر سکتے, 5 سال میں مکمل نہیں کر سکتے. لطیف اکبر صاحب, آپ نے جب 2014 میں 1500 فٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو برج مظفر آباد کو دیا تھا تو آپ نے وہ تو وقتی طور پہ مکمل کیا. نون لیگ والے کو نہیں معلوم کہ لاہور میں انہوں نے کام کیا ہوگا. کشمیر میں تو کوئی کام نہیں کیا ہے بھائی, کوئی کام نہیں. 3 کے 3 کشمیر میں جو 3 میڈیکل کالجز بنے ہیں ان میں سے ایک مظفر آباد میں موجود ہے. وہ کیا پیپلز پارٹی نے بنائے یا کسی اور نے بنائے؟ کشمیر میں جو یونیورسٹیز بنے ہیں وہ کیا کسی اور نے بنائے یا پیپلز پارٹی نے بنائے؟ کشمیر کا ووٹ کسی کی تحفے کی قیمت نہیں. مظفر آباد کو بس بھی چاہیے اور اختیار بھی چاہیے, روڈ بھی چاہیے, روزگار بھی چاہیے, ہاسپٹل بھی چاہیے اور انصاف بھی چاہیے. میں کشمیر کو پنجاب نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں کشمیر کو سندھ بھی نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کا پورا تعاون کے ساتھ کشمیر کو مضبوط کشمیر بنانا چاہتا ہوں. کشمیر کو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں. کشمیر کے عوام نے مشکل وقت دیکھا ہے, جانے گئی ہیں,
گھروں میں ماتم ہوا ہے، راستے، کاروبار، بینکنگ، تعلیم اور روزگار متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے، اس لیے پہلا کام کشمیر کے عوام کی مشکل کو فوراً ختم کرنا چاہیے، راستے کھلنے چاہیے، انٹرنیٹ اور بینکنگ بحال ہونا چاہیے، کھانا، دوا، اسینشل سپلائز پہنچنا چاہیے، سکولز، یونیورسٹی، کاروبار اور روزگار پر معمول پر آنا چاہیے۔ اب یہ جو ٹروتھ کمیشن ہے، جو ٹروتھ کمیشن کا تجویز ہے، یہ اب بلاول بھٹو زرداری کا تجویز نہیں رہا۔ آج آزاد کشمیر کا اسمبلی نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ریزولوشن پاس کیا ہے۔ آزاد کشمیر کا حکومت، آزاد کشمیر اسمبلی کا یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ ہے، احتجاج کرنے والوں سے مطالبہ ہے، وفاق ریاست پاکستان سے مطالبہ ہے کہ قائم کرو مفاہمت، سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرو۔ ہم احتجاج کرنے والوں کو کہتے ہیں، احتجاج ختم کرو، یہ کمیشن قبول کرو، انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا۔ ہم وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ سچ اور مفاہمت کمیشن قبول کرو، یہ احتجاج رک جائے، آپ بھی اپنا کارروائی اس کمیشن کا مکمل ہونے تک آپ اپنا کارروائی بھی روکے، تاکہ ہم کشمیر میں عام آدمی کے لیے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے احتجاج کرنے والوں سے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا آزاد کشمیر کا حکومت سے یا پاکستان کا حکومت سے، وہ اپنا زندگی واپس چاہتے ہیں، وہ اپنا زندگی میں مسئلے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے۔ اگر آپ کشمیر میں امن دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ کشمیر میں انصاف دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کرنا چاہتے ہو، تو مظفر آباد والوں 2 تاریخ کو باہر نکلے، تیر پر مہر لگائے، تیر کو جتوائے۔ مظفر آباد حق حاکمیت کی بات ووٹ کی حفاظت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرپور کے ہم نے اب ثبوت پیش کیا ہے، ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں، پولنگ سٹیشنز کی 100% کے ووٹ، 90% کے ووٹ بھی ہم نے دکھائے ہیں۔ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا، مگر افسوس الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمشنر سے، آپ کیا نون لیگ کا الیکشن کمشنر ہو یا ریاست آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر ہو؟ کیا آپ آزاد کشمیر کے عوام کا خدمت کرنے آئے ہو یا نون لیگ کا رائبر کا نوکری کرنے آئے ہو؟ نوٹیفیکیشن میں اتنا جلدی تھی تو انصاف میں اتنا دیر کیوں؟ نوٹیفیکیشن کسی غلط کام کو درست نہیں کر سکتا، نوٹیفیکیشن ووٹ چوری کو نہیں چھپا سکتا، اور نوٹیفیکیشن کو انصاف نہیں روک سکتا۔ میں آج مظفر آباد میں کھڑا ہو کے مطالبہ کرتا ہوں، عوان صاحب آپ پہنچ گئے آخر؟ میں مظفر آباد میں کھڑا ہو کے مطالبہ کرتا ہوں کہ 2 اگست آنے دے میرے امیدوار ہے، سیکیورٹی والوں آنے دے،
آنے دے آئے. ارے پولیس والوں, بس بس بس. میں مظفر آباد میں کھڑا ہو کر مطالبہ کرتا ہوں کہ 2 اگست سے پہلے آرام سے دھکے نہ دے, ادھر ہی رک جائے. 2 اگست سے پہلے فرسٹ فیز کی تمام فارمل کمپلینٹس کی کھلی سماعت کرے. پولنگ سٹیشن ریزلٹس اور بیلٹ اکاؤنٹس عوام کے سامنے لے کر آئے. تمام پولنگ میٹیریل اور الیکشن ریکارڈز سامنے لے کر آئے. اگر چوری نہیں تو کیا چھپا رہے ہو؟ اگر چوری نہیں تو کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر ڈاکہ نہیں تو پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ الیکشن کمیشن اپنا کریڈیبلٹی بحال کرے. الیکشن کمیشن جیسے ریاستی اداروں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا قومی مفاد زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا نون لیگ کا مفاد. کیا پاکستان اور کشمیر کے قومی مفاد, کیا پاکستان اور کشمیر کا قومی مفاد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا نون لیگ کا ذاتی سیاسی مفاد زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ چاہ رہا ہوں یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ویسے 12 سیٹیں متنازع ہے. ویسے 12 سیٹیں تو نے کسی جیب میں دلوا دیا ہے. آدھا آزاد کشمیر میں الیکشن ہو نہیں سکتا. راولا کوٹ میں الیکشن نہیں ہو سکتا. احتجاج یہاں, احتجاج وہاں. چاہتے کیا ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ میرپور میں اور مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی احتجاج کرے, ادھر بھی احتجاج ہو, یہاں بھی احتجاج ہو؟ کب مزہ آئے گا آپ کو؟ ووٹ چوری الیکشن نامنظور. ووٹ چوری الیکشن, ووٹ پہ ڈاکہ, گولی کا الیکشن, بندوق کا الیکشن, جعلی الیکشن, نقلی الیکشن, یہ انجیکشن الیکشن, یہ سلیکٹڈ الیکشن, فارم 47 الیکشن. یہ ختم ہونے والا ہے. پیغام دے دیں آپ کے بعد بہت ضروری ہے. ہم اپنا مینڈیٹ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور اپنا مینڈیٹ تحفظ کریں گے. نون لیگ والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنا حکومت بنانے کے لیے انہوں نے یہ زندگی موت کا سوال بنا دیا ہے کہ گلگت بلتستان کی شکست کے بعد وہ سوچ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں شکست کا مطلب وفاق میں حکومت کی الٹی گنتی شروع. مگر یہ ان کا غلط فہمی ہے. یہ اگر صاف و شفاف الیکشنز کرواتے ہیں تو لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں. صاف و شفاف الیکشنز آزاد کشمیر میں تیرا حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں. میرا وعدہ ہے نا, میرا وعدہ. مگر تو نے چوری کی, تو نے ڈاکہ مارا, تو پھر لکھ لو, گارنٹی میرا لے لو, تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے گا. تو نے میرے مینڈیٹ
مینڈیٹ چوری کیا، میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا. پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم بھائی. ہم یہ پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں. ہمارے پاس جیالے ہے، جیالے ہے بھائی. وہ جیالے جنہوں نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، وہ جیالے جنہوں نے مشرف کا مقابلہ کیا، وہ جیالے جو اب تک شیر کے شکار کے ماہر ہو چکے ہیں بھائی. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو یہ کرنے دیں گے. انصاف کرو تو آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. دھاندلی کرو تو آپ کے ساتھ بھی آپ کا خیر بھی نہیں ہوگا. میں پی ٹی آئی سے، تحریک انصاف سے آپ کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ سیاست کرنا شروع کر دے. یہ بوائیکاٹ کا سیاست چھوڑے. الیکشن سے بوائیکاٹ، پارلیمنٹ سے بوائیکاٹ، کمیٹی سے بوائیکاٹ، اپنا کام سے بوائیکاٹ، جدوجہد سے بوائیکاٹ. بوائیکاٹ کرنا ہے تو گھر ہی بیٹھ جاتے تھے بھائی. بوائیکاٹ نہیں، تعاون کرو. بوائیکاٹ نہیں، الیکشن لڑو. بوائیکاٹ نہیں، اپنا کام کرو. میں آج اپنا ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں. میں آج اپنا ہاتھ تحریک انصاف کے سنجیدے سیاستدان کی طرف بڑھا رہا ہوں. ہر وہ سیاسی جماعت جو الیکشنز میں دھاندلی سے تنگ آ چکے ہیں، ہر وہ سیاسی کارکن جو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، آئے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پارلیمان کے تھرو بھی اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں. مل کے پاکستان میں صاف و شفاف، کشمیر میں بھی صاف و شفاف انتخابات ہونا چاہیے. اور اگر بات اس 1 پوائنٹ ایجنڈا تک محدود ہوگی تو میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. ساتھیوں، 2 تاریخ پہ امتحان ہے. بوائیکاٹ کرنے والے کو سمجھائیں، بوائیکاٹ کرنے والے کو سمجھائیں، الیکشن میں دلچسپی نہ رکھنے والے کو سمجھائیں کہ ایک طریقہ ہے دھاندلی روکنے کا، ایک طریقہ ہے دھاندلی روکنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا تعداد میں باہر نکلے کہ ان کا انجیکشن کام نہ کرے. اتنا بڑا تعداد میں مجھے ووٹ دلا دے کہ ان کا جعلی ووٹ سمیت آپ کا حقیقی ووٹ اتنا زیادہ ہو کہ حکومت آپ کا بنے. ایک ہی طریقہ ہے. 2 تاریخ پہ آپ نے باہر نکل کے بڑی تعداد میں بھائیوں کو ساتھ لے کے جائے، بہنوں کو ساتھ لے کے جائے، بزرگوں کو ساتھ لے کے جائے، والدہ کو، والد کو، آپ سب نکلے. تیر پر مہر لگائے. میں مظفر آباد کے جیالوں کو سلام کرتا ہوں. میں مظفر آباد کے نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں. میں مظفر آباد کے خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اتنی بارش میں اتنا مجمع ابھی تک کھڑا ہے. آپ صاف پیغام دے رہے ہو کہ مظفر آباد کا ایک ہی فیصلہ ہے، کشمیر کا ایک ہی فیصلہ ہے. کشمیر کا فیصلہ تیر ہے. کشمیر کا فیصلہ بے نظیر ہے. کشمیر کا فیصلہ وادی کشمیر کو جنتی بے نظیر دیکھنا چاہتے ہو تو 2 اگست کو تیر پر مہر لگائے. 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 2 اگست کو ت
تیر پہ مورا، تیر پہ مورا، حق روزگار پہ مورا، حق حقیقت پہ مورا، حق ملکیت پہ مورا. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. نعرے بھٹو، جیے بھٹو، جیے.